خاتون قلندر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اکثر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اور حدیث کی تعلیم بھی حاصل کی تھی، اور پھر دونوں علوم میں اس قدر مہارت حاصل کر لی تھی کہ جب آپ وعظ فرماتی تھی تو بڑے بڑے محدث اور فقہ حیران رہ جاتے تھے۔ کسی معتبر تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حدیث اور فقہ میں آپ کے اساتذہ کون تھے، پھر بھی یہ امر طے شدہ ہے کہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ معرفت میں بڑے بڑے علماء نیازمندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان بزرگوں میں سر فہرست حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے معاصر تھے اور جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مشہور بزرگ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے جوانی تک رنج و الم اور آفات و مصائب کے سوا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ 4-5 سال کی ہو گئیں کہ نہایت پرہیزگار، محبت کرنے والے ماں باپ سے بچھڑ گئیں۔ 8-9 سال کی عمر کو پہنچی تو شفیق بہنوں کو اس طرح کھو دیا کہ زندگی بھر ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اہل نظر اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک کم سن بچی کے دل و دماغ نے ان جان لیوا حادثات کا کیا اثر قبول کیا ہوگا۔ پھر جب اپنے کاروان محبت سے بچھڑی ہوئی وہ بچی ہوش کی ابتدائی منزلوں سے گزر رہی تھی تو ایک بے رحم ہاتھ نے اسے غلامی کی زنجیر میں پہنا دیا۔ باپ سے ضدیں اور فرمائشیں کرنے کے دن، بہنوں کے ساتھ کھیلنے اور شرارتیں کرنے کے دن، اور ان سب سے بڑھ کر ماں کی آغوش محبت میں سونے کی راتیں، ایک بچے کا یہی تو سرمایہ ہوتا ہے۔ مگر وقت نے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ہر خوشی اور ہر خواب چھین لیا تھا۔ گرمی کے تپتے ہوئے دنوں میں حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالک کے لیے دریا سے پانی بھر کر لاتی تھی، اور آپ کا جسم مبارک پانی سے شرابور ہوتا تھا۔ جب پھر سردیوں کی طویل راتیں آتیں تو حضرت رابعہ بصری یخ موسم میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دست بستہ کھڑی رہتیں۔ اولیاء کرام نے جو ریاضتیں جوانی کے عالم میں اپنی خوشی اور رغبت سے کی ہیں، وہی ریاضتیں حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عالم طفلی میں جبر و ستم کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہونے کے باوجود کی۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کی بنیاد عشق الہی پر ہے۔ اس سلسلے میں ایک محقق عبد الرزاق پاشا کہتے ہیں، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ میں حزن و الم کے جو گہرے نقوش پائے جاتے ہیں، اگر انہیں غور سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت منکشف ہوگی کہ یہ تمام طرح اسی محبت کا نتیجہ ہے جو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے تھی۔ یہ اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت مغموم اور ملوم رہا کرتی تھی۔ شاذ و نادر ہی ان کی آنکھوں کو کسی نے خوش دیکھا ہو، ورنہ کسی آبشار کی طرح بہتی ہی رہتی تھی۔ جب مجلس میں کوئی دوزخ کا ذکر چھیڑ دیتا تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی دہشت سے بے ہوش ہو جاتی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد مسلسل توبہ کرتی رہتی تھی۔ روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی سجدہ گاہ ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہتی تھی۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم گفتگو کیا کرتی تھی۔ آپ کا بیشتر وقت نماز پڑھنے میں گزر جاتا تھا۔ اگر کبھی کسی سے کوئی بات کرنی ہوتی تو آیات قرآنی کا سہارا لے کر
अपना मतलब बयान करती। लोगों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करती हैं? जवाब में हज़रत राबे बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, इंसान जो कुछ बोलता रहता है फरिश्ते उसे लिखते रहते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि कुरान की आयतों के सिवा कुछ ना बोलूँ। ये एहतियात उसके लिए है कि कहीं मेरे मुंह से गलत बात निकल जाए और फरिश्ते उसे तहरीर कर लें। अल्लाह ने इंसान को हंसने के लिए मना तो नहीं किया है। हज़रत राबे बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने मना तो नहीं फरमाया, मगर मुझे इस काम के लिए फ़ुर्सत नहीं है। लोगों ने ताज्जुब से कहा, क्या हंसने के लिए भी फ़ुर्सत दरकार होती है? हज़रत राबे बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हाँ, दुनिया में वही शख्स हंसता है जिसे इत्मीनान क़ल्ब हासिल हो, और मैं अभी इस नेमत से महरूम हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने सुना बहुत ही प्यारा वाक़या। हज़रत राबे बसरी कलंदर रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही बरगुज़ीदा हस्ती हैं जिनके दुनिया में बहुत सारे वाक़यात आप सुने होंगे। ये बहुत ही ईमान अफरोज़ वाक़या है। ऐसे वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल से मुंसलिक रहें। जज़ाकल्लाह।